الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں ایک نئی نظم کے ساتھ، کھڑا ڈنر۔ لیکن اساتذہ اکرام، آپ اس سے پہلے بچوں سے کچھ سوالات کر سکتے ہیں۔ آرٹ سے کیا مراد ہے؟ آرٹ گیلری کسے کہتے ہیں؟ وہاں کیا دکھایا جاتا ہے؟ اس فن کو کیا کہتے ہیں اور اس فن کو کیا کہیں گے؟ یہ اصل میں ایبسٹریکٹ آرٹ ہے، اور یہاں پہ آپ کو کچھ لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ بچوں سے آپ ایک ان کو انٹروڈکشن یا سابقہ معلومات کے سوالات کے طور پر پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ سارے لوگ آپ کو کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً بچے آپ کو جواب دیں گے آرٹ گیلری کے حوالے سے، ایبسٹریکٹ آرٹ اور یہ کھڑا ڈنر، یعنی کھڑے ہو کے ڈنر کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پہ سید محمد جعفری کی دونوں نظموں کا تعارف دیا گیا ہے۔ پہلے یہ ایبسٹریکٹ آرٹ بچے پڑھ چکے ہیں، کسی نہ کسی کلاس میں پڑھتے رہے ہیں، تو اب اس میں یہ ہے کہ کھڑا ڈنر انہی کی ایک نظم ہے، آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سید محمد جعفری کا تعارف پڑھیں گے۔ سید محمد جعفری جو ہے ان کی پیدائش 27 دسمبر 1905 بھرتپور راجستھان میں ہوئی۔ 7 جنوری 1986 میں یہ کراچی پاکستان میں انہوں نے وفات پائی۔ شاعر تھے، پیشے کے لحاظ سے تمغہ حسن کارکردگی ان کو ملا۔ پھر ان کی کتابیں ہیں تیر نیم کش، شوخی تحریر، کلیات سید محمد جعفری۔ اصل میں یہ مزاحیہ شاعر ہیں، اور مزاحیہ شاعری جو ہے اگر دیکھا جائے تو ان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو انہوں نے تقریباً جو ہے وہ فنی اعتبار سے یہ ایک نہایت بلند پایہ شاعر ہیں، اور سیاسی سماجی موضوعات پر لگ بھگ 900 کے قریب نظمیں تحریر کی ہیں۔ ان کے ہاں کلاسیکی شاعری کے تمام التزامات نظر آتے ہیں، خصوصاً غالب اقبال کے جن مصروں کی تضمین کی ہے، ان کی اردو شاعری میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ ان کی شاعری شادابی شگفتگی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے، اور سید محمد جعفری کے والد سید محمد علی جعفری ماہر تعلیم تھے، اسلامیہ کالج لاہور سے منسلک ہو گئے اور اسی کالج کے پہلے پرنسپل مقرر ہوئے۔ آپ نے میٹرک ڈی اسکول لاہور سے کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ کیمسٹری میں بی ایس سی آنرز کی ڈگری حاصل کی، بعد ازاں ایم اے فارسی اور ایم او اے ماسٹرز آف اورینٹل کالج لاہور سے پاس کیا۔ پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں دوبارہ داخل ہوئے اور ایم اے انگریزی کی ڈگری اور میو اسکول آف آرٹس لاہور سے مصوری اور سنگ تراشی کی تعلیم حاصل کی۔ سید محمد جعفری نے 1940 میں برطانوی ہند کے وزارت اطلاعات و نشریات کے ذیلی ادارے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دہلی میں شمولیت اختیار کی اور کراچی، لاہور، تہران اور ایران میں خدمات انجام دیں۔ اسی ملازمت کے دوران میں وہ فروری 1964 میں ایران میں بحیثیت پریس اور کلچرل اتاشی مقرر ہوئے، جہاں سے وہ 1966 میں ریٹائرڈ ہو گئے۔ ادبی خدمات جب ان کی ہم دیکھتے ہیں تو سید محمد جعفری ایک صاحب اسلوب شاعر تھے، اور یہ چیز میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سیاسی اور سماجی موضوعات پر 900 کے لگ بھگ نظمیں تحریر کی۔ ان کے یہاں کلاسیکی شاعری کے تمام الزامات نظر آتے ہیں، خصوصاً انہوں نے غالب اقبال کے جن مصروں کی تضمین کی ہے، اس کی کوئی اور مثال اردو شاعری میں نظر نہیں آتی۔ سید محمد جعفری کے انتقال کے بعد ان کی شاعری کے دو مجموعے شوخی تحریر، تیر نیم کش اور کلیات سید محمد جعفری کے نام سے شائع ہوئے۔ عزیز طلبہ، جب آپ لوگوں نے لکھنا ہے تو آپ لوگ پیپر کے اندر کم از کم سارا آپ تعارف نہیں لکھ سکتے، لیکن آپ اس میں سے کچھ اہم نکات نکالیں اور جو آپ کو یاد رہ گئے وہ آپ لکھ دیں۔ تاریخ پیدائش اگر آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہے تو آپ لکھیں، ورنہ آپ شاعری کی نمایاں خصوصیات تحریر کر دیں، جیسے طنز و مزاح ہے، زبان و بیان کی سادگی ہے، شگفتگی ہے، سنجیدہ ظرافت، یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کے اہم شعری مجموعے تیر نیم کش ہے، پھر کلیات سید محمد جعفری ہے۔ ان کی جو شوخی تحریر ہے اس میں سے یہ آپ کی نظم لی گئی ہے۔
آج ہم اس پہ بات کریں گے بند نمبر 1 کے حوالے سے۔ کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں، بنے ہوئے شتر بے مہار کھاتے ہیں، اور اپنی میز پر ہو کر سوار کھاتے ہیں، کچھ ایسی شان سے جیسے ادھار کھاتے ہیں۔ شکم غریب کی یوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، ڈنر کے سائے میں فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ اس بند کے اندر جو اہم اصطلاحات ہیں یا وہ الفاظ جو اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں، جس کے آپ معنی بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ کھڑا ڈنر یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ رات کا کھانا کھانا، اور یہ وہ کھانا ہوتا ہے جو میز کے گرد کھڑے ہو کر لوگ کھاتے ہیں۔ اور غریب الدیار یعنی پردیسی مسافر کو کہا جاتا ہے۔ شتر بے مہار ہر قسم کی پابندی سے آزاد جو ہوتا ہے مجازن، لیکن یہاں پہ شتر ویسے اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ شکم پیٹ کو کہتے ہیں، اور فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد کو کہا جاتا ہے۔ اور شتر بے مہار ایسا اونٹ جو ادھر ادھر پھرنے والا ہو، یعنی وہ بیٹھ کر نہیں بلکہ چل پھر کر کھانا کھاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب اس بند کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے مزاحیہ انداز میں سید محمد جعفری نے جو ہمارے معاشرے کا کلچر تبدیل ہو رہا ہے، ثقافت تبدیل ہو رہی ہے۔ ہمارے مذہب میں تو بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن مغربی تہذیب کے زیر اثر لوگوں نے آہستہ آہستہ کھڑے ہو کر کھانا شروع کر دیا ہے۔ تو اس سید محمد جعفری نے اس بند میں کھڑے ڈنر کا ایک نقشہ بڑے مزاحیہ انداز میں کھینچا ہے۔ شہروں میں جگہ کی کمی کے پیش نظر پھر مغرب کی تقلید میں لوگوں نے دعوتوں میں کھڑے ہو کر کھانے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، جو ہمارے مشرقی اور اسلامی کلچر کے خلاف ہے۔ ایسے ہی ایک ڈنر کی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اس طرح کھاتے ہیں، کھانا حاصل کرنے اور کھانا کھاتے وقت آدمی کی عجیب سی حالت ہوتی ہے۔ ایسے میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں، یعنی کئی دنوں کے جیسے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھڑے ڈنر میں لوگ اس طرح کھانا کھاتے ہیں جیسے بھوکے پردیسیوں کو ایک عرصے کے بعد کھانا کھانے کا موقع ملا ہو تو وہ ایک دم کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ اس ڈنر میں لوگوں کا یہی حال ہے۔ سلیقہ اور کرینہ کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آتا۔ ان کا جھک کر کھڑے ہو کر کھانے کے انداز سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ میز کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ آوارہ اونٹ کی طرح ادھر ادھر میزوں کے گرد گھومتے ہیں، چکر لگا کر ہر میز سے کھانا سمیٹنے کے لیے بھاگے پھرتے ہیں۔ اور ان کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے جلدی سے کھانا نہ کھایا یا وہ ان کے اس انداز پر غور کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کسی ہوٹل میں ادھار کھانا کھا رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت ان کے سامنے سے یہ کھانا ہٹا لیا جائے گا، اس لیے جتنی جلدی اور جتنا زیادہ کھایا جا سکتا کھا لیا جائے، ادھر ادھر سے جتنا سمیٹا جا سکتا وہ سمیٹ لیا جائے۔ الغرض کھانا کھاتے وقت جو انداز اپنایا جاتا ہے وہ بڑا مضحکہ خیز ہوتا ہے، جیسے زندگی بھر کسی نے کھانا دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ عام لوگوں کو تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے مہذب لوگوں کو بھی بڑے وحشیانہ انداز میں کھانا نکالتے اپنی پلیٹوں میں بھرتے اور پیٹ بھرتے دیکھا گیا ہے، جبکہ غریب آدمی جیسے کھڑا ڈنر کھانے کی مشق نہیں ہوتی، وہ زیادہ وقت کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم کر ہی گزارا کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے غریب آدمی کو تو کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ایک میز سے دوسری میز کی طرف دوڑنا پڑتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فوجی پریڈ ہو رہی ہے اور اسے کچھ نہیں ملتا۔ اگر تھوڑا بہت کچھ مل بھی جائے تو اس سے اس غریب آدمی کا پیٹ تو کم ہی بھرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ پیٹ کی ابتدائی طبی امداد کی جا رہی ہے، یعنی ابتدائی طبی امداد کا مطلب کسی زخمی کی وہ معمولی مرہم پٹی جو کسی بڑے ہسپتال میں جانے سے پہلے کی جاتی ہے۔ گویا غریب آدمی کے پیٹ کی ابتدائی طبی امداد کا مطلب یہ ہوا کہ اس ڈنر میں صرف اتنا ہی کھا پاتا ہے کہ اس کا پیٹ تو نہیں بھرتا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ دعوت میں شریک ہو گیا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ فوجی پریڈ کے ڈنر کے سائے میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے فوجی پریڈ ہو رہی ہے، اور دوسرا ایک غریب آدمی صرف اپنے پیٹ کی فرسٹ ایڈ کرتا ہے۔ یہ تھوڑا سا انہوں نے علامتی انداز میں
کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اس معاشرتی رویے کی عکاسی کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں اگر کھانا ان کو مل جاتا ہے کسی دوسرے جگہ پہ جا کے یا دعوت میں، تو کہ کیا ان کا انداز ہوتا ہے، اپنی تہذیب، سب شائستگی سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ کچھ حوالے کے اشعار ہیں جو آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس میں بظاہر تو اس میں یہی ہے کہ کاغذ کی پلیٹوں میں کھانے کا تقاضا ہے، حالات کے شانے پہ کلچر کا جنازہ ہے۔ نذیر یار کی ہم نے جو کل ضیافت کی، پکایا قرض مانگ کر پلاؤ اور کی گلیا، یعنی قیمہ، یہاں پہ قیمہ ہو سکتا ہے۔ تیری دعوت میں اگر کھانا نہیں تھا، تجھے تمبو بھی لگوانا نہیں تھا۔ اب کھانے کا کیونکہ حالات تو اس طرح کی دعوتوں میں پھر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا۔ پھر اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں کہ جو سل پر سرخ مرچیں پیس کر سالن پکاتی تھیں، سحر سے شام تک مصروف لیکن مسکراتی تھیں۔ بہرحال یہ بند نمبر 1 کی تشریح ہے۔ اس میں حوالے کے اشعار بھی آپ لوگوں کو میں نے کچھ بتا دیے، اور یہ نوٹس جو ہے یہ تفصیلی طور میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کے اشعار وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی آپ لوگ بیٹا خود بھی اس موضوع پہ تلاش کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہی والے اشعار آپ لوگوں نے کرنے ہیں، اور کوشش کیجئے گا کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ شکریہ۔